خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی بے شمار نعمتوں اور برکات کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے، اور اس خوبصورت ماحول کے لیے، اور خوبصورت رفاقت اور شراکت کے لیے جو اس کے پاک نام سے ہمیں حاصل ہے۔ آئے قرآن کی زندگی بخش کلام پر غور کریں۔ پچھلے جو دو مضامین تھے، جو دو خاص ٹاپکس تھے، پہلا ٹاپک تفاسیر کے نقطے بھی ہیں۔ آج کا جو خاص ٹاپک ہے کلیسیا کی تطہیر، کلیسیا کو نیا بنانا، کلیسیا کی صفائی کرنی، سچائی کی طرف مڑنا، حقیقت کی طرف مڑنا، یہ بھی تھیولوجیکل بھی ہے اور آج کے دور میں بالخصوص پاکستانی کلیسیا کے لیے انتہائی موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس مضمون کا جائزہ لیں تو تاریخی لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس مضمون میں کافی جو ٹرمز ہیں ذرا وہ ایکڈیمک ہیں، تعلیمی نقطہ نگاہ سے تعلق رکھنے والی ہیں، تو کوشش کیجیے گا، لکھ لیجیے گا، اور اگر آپ پادری صاحب سے ریکویسٹ کریں بعد میں تو یہ ان سے فوٹو کاپی ضرور لیں۔ اس میں بڑی محنت کی گئی، اور یہ چند سال پہلے امریکہ میں اور کوریا میں نے جو تھیولوجیکل سرکلز تھے، ایکڈیمک کانفرنس تھی، وہاں میں نے یہ پریزنٹیشن پیش کی تھی۔ تو میں نے چاہا کہ ذرا نئی جو ہماری کلیسیا ہے، یوتھ ہے، وہ بھی اس ٹرمز کو، اس ٹرمنالوجی کو سمجھیں اور ذرا حالات حاضرہ پر بھی غور کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور بزرگ پادری صاحب دانیال خزاں اور بشپ وقاص سے بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ڈسپلن نہیں ہیں ایز اے نیشن، پاکستانی نیشن بھی، اور ایز اے کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی بھی ڈسپلن نہیں ہے، ٹریننگ لینا پسند نہیں کرتے، کسی دوسرے کی بڑے کی بات سننا پسند نہیں کرتے، غصہ کر جاتے ہیں، اپنی جو ہے نا غلطی کا اعتراف کر کے ٹھیک کرنا وہ بھی نہیں پسند کرتے، خود سر سے، بھاگی سے، باغیانہ سوچ، کوئی بھی کام کرو اس کے برعکس کرنا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ چونکہ بڑے صغیر میں بے شمار اقوام آئیں اور یہی مکس اپ ہو گئیں، اور زیادہ تر اقوام جو ہے چونکہ وہ دوسروں کی غلام رہی، تو وہ جو غلامانہ سوچ ہے وہ نسل در نسل چلی آ رہی ہے، ڈی این اے میں۔ تو غلامانہ سوچ کا ایک پہلو ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ کہیں کہ یہ کر لو، کہ نہیں کرنا، یعنی ٹریفک کی جو بتی ہے نا کہ گرین لائٹ پہ چلیں اور ریڈ پہ کھڑے ہوں، تو وہ جان بوجھ کے نہیں چلتے۔ یہ باغیانہ سوچ اور غلامانہ سوچ ہے۔ اور جب ہم پڑھے لکھے سرکل میں آتے ہیں، مسیحی سرکل میں آتے ہیں، اور مسیحی سرکل میں نے اس لیے کہا کہ ہم ببلیکلی کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، تو کم از کم ہمیں تھوڑا بہتر ہونا چاہیے۔ تو ٹریننگ کے دوران یہ ٹریننگ تھی، لیکن نظر یہ آیا کہ اپنی مرضی سے ساتھ نے کوشش کی کہ مرضی سے اٹھیں، مرضی سے ناشتہ کریں، مرضی سے یہاں آئیں، مرضی سے بولیں، تو اس طرح مزہ نہیں آتا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور 13ویں تا 22ویں آیت ہے، پھر یوحنا 2 باب اور 16ویں آیت ہے، اور زبور 69 اس کی 9ویں آیت میں پہلے سے ہی ان آیات کا ذکر ملتا ہے۔ زبور کا کیا حوالہ ہے؟ 69 9ویں آیت، تم نے میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر بنا دیا۔ پوری آیت پڑھ لیجئے گا۔ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ اچھا، اس میں نے جو آؤٹ لائن دی ہے نا، کلیسیا کے مشکل دور میں ان مسیحی ایمانداروں اور رہنماؤں کی زندگی پر غور کرنا جنہوں نے کلیسیا کی ترقی کے لیے قربانیاں دی۔
مثلاً خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، پھر پولس رسول کا ذکر میں نے کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے مارٹن لوتھر، جنہوں نے ایک بہت بڑے چرچ سے یا چرچ گورنمنٹ سے جھگڑنے کی یا لڑنے کی یا ریفارمیشن کی کوشش کی، اور مارٹن لوتھر کے بعد میں نے ذکر کیا ہے جان کیلوین کا۔ مارٹن لوتھر کا جو زیادہ کام ہے وہ جرمن زبان میں بائبل کا ترجمہ ہے، اور مارٹن لوتھر کا دوسرا بڑا اعتراض وہ یہ تھا کہ نجات اعمال کے ذریعے، کاموں کے ذریعے نہیں ہے، وہ قرآن کے فضل کے وسیلہ سے ہے، اور وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی، نئے عہد نامہ میں بھی 20 دفعہ ہم پڑھتے ہیں، بلکہ پرانے عہد میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور مارٹن لوتھر کو پناہ دینے والے اس زمانے کے جرمن کے کچھ بادشاہ شہزادے تھے۔ مجھے اتفاق ہوا ان جگہوں کو دیکھنے کا جہاں مارٹن لوتھر نے زندگی کے آخری ایام میں بیٹھ کے لکھنا شروع کیا، اور وہ میز، وہ کرسی میں نے دیکھی، وہ پینسلز میں نے دیکھی، اور اس گھر کو قلعہ نما گھر ہے جس میں وہ بادشاہوں نے اس کو بنا دی تھی، اور ایک پرانے زمانے کی اس دور کی میں نے مشین دیکھی، پرنٹنگ والی، ہاتھ سے چلاتے تھے اس کو، پرنٹ نکال کے ہاتھ سے لکھ کے اور پھر وہ مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے۔ اور جہاں جہاں مارٹن لوتھر نے اپنے بندوں کو، اس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، گھوڑوں پہ بٹھا کے پہنچایا، جس کلیسیا نے، رومن کیتھولک کلیسیا نے مارٹن لوتھر کے پیپرز کو یا اس تحقیق کو پڑھا، وہ تبدیل ہوتے گئے۔ 15ویں صدی اور 16ویں صدی کے جب ان گرجا گھروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور ایک گرجا گھر میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کلام سنانا، تو میں حیران ہو گیا دیکھ کے، میں نے کہا رومن کیتھولک سٹائل کا گرجا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو آپ مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے یہ تھا 15ویں 16ویں صدی میں، لیکن اس وقت کی قیادت نے مارٹن لوتھر کی تحقیق کو قبول کر لیا، اور بعد میں انہوں نے اٹلی، روم کی قیادت کو قریب نہیں آنے دیا۔ سو اس طرح سے بہت سارے گرجا گھروں میں جہاں مارٹن لوتھر پہنچ گیا یا اس کے بندے پہنچ گئے، وہ اس نئی تحقیق، یا اصل میں تو پرانی باتیں تھی، پرانے نئے عہد کی، لیکن جو اس نے ہائی لائٹ کیا تھا اس کو وہ سیکھتے گئے، اور وہ پوپ کی اس تعلیم سے جو اس نے خود روایتیں بنا کے اور خود نئے نئے نقطے گھڑ لیے تھے، اس کو چیلنج کیا۔ سو آج بہت سارے پرانے رومن کیتھولک گرجے، بڑے بڑے گرجا گھر، وہ پروٹسٹنٹ گرجا گھر کہلاتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ روم کا اثر بہت زیادہ تھا، وہ ایک بادشاہت تھی، ویٹیکن ان کا دارالخلافہ تھا، اور یورپ میں جہاں پوپ کی چٹھی جاتی تھی، رکا جاتا تھا، وہاں کا بادشاہ پوپ کے حکم کے مطابق لوگوں کے سر قلم کر دیتا تھا۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، گلیلیو کی، جس نے دوربین ایجاد کی تھی۔ تو گلیلیو نے اپنی دوربین سے دیکھا کہ یہ جو سیارے ہیں ان کا کیا فنکشن ہے، اور اس نے زمین کے بارے میں بھی جو تحقیق کی، اور اس نے ایک تحقیق کا جو خاص نقطہ تھا اس کو، اس کی تشہیر کر دی۔ تو وہ نقطہ کیا تھا؟ زمین گول ہے۔ پوپ اس زمانے میں جو تھا وہ صرف پرائمری پاس پوپ تھا، اس کی تعلیم، اس پرائمری پاس پوپ کو بڑا غصہ چڑھا کہ گلیلیو کون ہے جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ دینا یہ دینی رہنماؤں کا کام ہے، یعنی دین نے یا دینی رہنماؤں نے کسی کو سکھانے کی بجائے، اس کو بعمل کرنے کی بجائے فتوے دیتے تھے، فتوے دینے شروع کیے تھے۔ یعنی دین اور دینی رہنما یہ لوگوں کے لیے بھلائی کی بجائے ان کے لیے مصیبت بنے تھے۔ پوپ نے حکم دیا یونان کے بادشاہ کو، اور گلیلیو کو قتل کروا دیا گیا، مار دیا گیا۔
1990 میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی. اس کتاب کا نام تھا دی 90 مسٹیکس رومن کیتھولک چرچ ایور میڈ. 90 غلطیاں جو رومن کیتھولک کی قیادت نے کلیسیا نے کی. اور 90 میں ہی مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا. ایک کانفرنس میں نے وہ مارکیٹ میں کتاب ڈھونڈنی شروع کی. انہیں کہا جی بھی وہ کتاب کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کو انٹرنیٹ پہ لے سکتے ہیں. اور میں نے پھر وہ لی وہاں کی ایک لائبریری سے اور آج تک میرے پاس ہے. ان 90 غلطیوں میں 90 کارڈینلز نے کام کیا ہے. پادری نصیر صاحب سمجھتے ہیں سسٹم کو. ہر ملک کا جو سب سے بڑا باس ہوتا ہے وہ کارڈینل ہوتا ہے اور کارڈینل کے نیچے ان کے بشپس ہوتے ہیں 7 یا 8. ہمارے ملک میں غالباً 8 ہے. مین جو ہے وہ 4 ہے. چلیں ڈائسس کے لحاظ سے. ہاں جی چلیں. تو 90 کارڈینلز ہوئے تھے اس میں شامل 1990 میں. اس میں پاکستانی کارڈینل بھی تھا اور انہوں نے وہ بیٹھ کے ساری ہسٹری کی تحقیق کر کے تو پوپ جان پال نے وہ پھر معذرت کی تھی کہ ہم معافی چاہتے ہیں ہمارے بزرگان نے ایسا کیا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب 15ویں صدی تک 4تھی صدی سے لے کے رومن کیتھولک کلیسیا کا قیام 4تھی صدی میں ہوتا ہے. 392 394 ہے یہ. یعنی پہلے جو 400 سال ہے وہ رسولی کلیسیا یا ابتدائی کلیسیا کہلاتی تھی. کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رومن کیتھولک یہ ماں ہے مسیحیت کی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ابتدائی کلیسیا 400 سال تک جو تھی وہ شاگردوں کی کلیسیا تھی. ابتدائی کلیسیا تھی یا اس کا ایک اور نام بھی تھا رسولی کلیسیا. لوگوں نے رکھے تھے. اصل میں نام اچھا یہی لگتا ہے مسیح کی کلیسیا. اور یہ کلیسیا بھی انطاکیہ میں قائم ہوئی تھی اور لوگوں نے جو یسوع کے پیروکار تھے ان کو دیکھ کے کہا کرتے تھے یہ مسیح کے ماننے والے ہیں. اس طرح اس کا نام پڑ گیا تھا مسیحی. ورنہ کلام مقدس میں پرانے عہد میں جو پڑھتے ہیں لفظ ایماندار ہی استعمال ہوتا ہے خدا پر ایمان رکھنے والوں کا. اور بائبل مقدس میں ایک بڑا پیارا مزمور ہے اے یہوہ دے لوگ اس سے رکھو ایمان کیونکہ بھاری نجات ہے بچوں اس نے ایمان. یعنی یہوہ کے لوگ یا خدا کے لوگ یا ایماندار کہا کرتے تھے. بہرحال 15ویں صدی کے آخر تک اب آپ اندازہ کیجئے 4تھی صدی سے شروع کریں 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں یعنی تقریباً 16ویں صدی میں آ کے یہ ریفارمیشن شروع ہوتی ہے. 1200 سال روم نے حکومت کی ہے رومن کیتھولک کلیسیا. پچھلے چند سالوں میں ان کے جو داد و شمار ہیں وہ 1.25 بلین ان کی ممبرشپ ہے. 1.25 بلین. اور لاطینی بر اعظم لاطینی امریکہ سارا ہی رومن کیتھولک ہے. ایشیا میں فلپین ہے جو سارا ہی رومن کیتھولک ہے. لیٹس سے 90-95%. اور دنیا کا جو غریب خطہ ہے مسلمان لوگوں کے بعد وہ رومن کیتھولکس ہیں. مسلمانوں کے بعد جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ لاطینی امریکہ رومن کیتھولک ملکوں کے لوگ ہیں. انہوں نے بھی تعلیم پہ توجہ نہیں دی. وہ کہتے تھے پڑھ کے تو زیادہ خراب کریں گے. مسلمان ملک ہیں 57 ملک ان میں بھی تعلیم کی انتہائی کمی ہے فقدان. اب 16ویں صدی میں جب ریفارمیشن شروع ہوتی ہے مارٹن لوتھر کے دور کی اور اس کو اور زیادہ عملی جامہ پہنا دیا ہے. ان کی ٹیم تھی ایک زوینگلے ہے. بہت سارے ہسٹورینز کے نام ہیں تھیولوجینز کے نام آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر صرف جان کیلون کا ذکر کیا ہے جس نے پریسبیٹیرین چرچ کو فروغ دیا. اور یہاں چونکہ پریسبیٹیرینز بیٹھے ہیں میجارٹی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریسبیٹیرین کلیسیا کے بانی تھے جان کیلون. جرمنی میں مارٹن لوتھر کے چرچ کو لوتھرن چرچ کہتے ہیں اور جان کیلون کے چرچ کو پریسبیٹیرین چرچ کہتے ہیں. لیکن دونوں میں خاص فرق نہیں ہے تھیولوجیکلی کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ نجات ایمان مسیح پر لانے سے اور فضل کی وسیلے ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں مانتے کہ اچھے کاموں سے نجات ملے گی.
کیونکہ پولس لکھتا ہے کہ ہمارے کام وہ بھی پھٹے پرانے جو کپڑے ہیں ان سے ہی بدتر ہے. اور کل جو ایک آپ کا موضوع تھا نا اس میں کہ یہودی کیوں اپنے آپ کو گنہگار نہیں مانتے تھے، تو رات کو میں نے کمنٹس دینا پسند نہیں کیا تو میں نے کہا چلیں پھر اس کا ذکر کریں گے. یہودی اس لیے اپنے آپ کو گنہگار نہیں مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو شریعت رکھتے ہیں اور ٹھیک چال چلتے ہیں. لیکن اس کی ایک مثال آپ کے سامنے جو شمار کر دوں نیکودیمس کی، وہ کہتے ہیں میں سارے اچھے کام کرتا ہوں پھر کیا کروں. تو یسوع نے کہا ابھی بھی تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. یعنی یہودی رہنما اپنے آپ کو بے گناہ سے لوگ سمجھتے تھے. آج بھی اسلامی شریعت ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں ہم شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اسلامی بھائی بھی شریعت کتاب جو شریعت کی کتاب ان کے پاس اس پہ فخر کرتے ہیں. یہودی بھائی بھی اس شریعت کی کتاب پر فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کہتے ہیں اہل کتاب ہے. اہل کتاب ہونا فخر کی بات نہیں ہے. فخر اس بات پہ کیا اس پہ عمل کرتے ہیں. اور میں مسیحیت کو بھی کہتا ہوں فخر کرتے ہیں مسیحی ایماندار ہے، اور اب جو مسیح میں ہم پر سزا کا حکم نہیں، اس آیت پر ڈٹے رہتے ہیں. بھئی جب بھی ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے وہ سارے حوالہ جات کو ایک جگہ رکھ کے پھر اس کے نچوڑ پہ آتے ہیں، پھر پس منظر میں جاتے ہیں کہ کس پس منظر میں یہ کہا گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیمنریوں میں پڑھو، اچھے استادوں کی نگرانی میں پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اگر وہ آیت بول دی ہے. مجھے یاد ہے ناروال میں ایک دفعہ سیمینار کروا رہا تھا، وہاں آیتوں کی جنگ ہوگی. جس طرح ہمارے بھائی ہیں شعر سناتے ہیں، مشارہ میں ادھر سے شعر آیا ادھر سے شعر آیا. وہاں جناب میں نے کہا کہ کھانے پینے کا نجات سے تعلق نہیں، تو پھر شروع ہو گیا وہاں پہ جو لوگ لو جی پھر شراب پینی جائز ہے، لو جی پھر فلاں گوشت کھانا جائز ہے، فلاں جائز ہے، پھر کھانے پینے کے حوالہ جات دینے لگے. اب پھر میں جب یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کھاتے پیتے ہو فضلہ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے، سوچ تو نہیں بدلتی نا اس سے، جو مرضی کھائیں. اب یہ بات ہے سوچنے والی، یہ مفکروں کی بات ہے. ابھی دیکھو کھانے پینے سے آپ کی سوچ بدلی ہے. اب دنیا میں بے شمار بادشاہ وہ شراب پیتے ہیں، ان کا کلچر ہے، لیکن وہ دنیا جہاں کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے پینے کا. میں اس کی ڈیفینڈ نہیں کر رہا کیونکہ میں نہیں پیتا، میں اس لیے آپ کو فرینکلی کہتا ہوں. لیکن صرف یہ بات ہے کہ کھانے پینے کے حوالہ سے ہی اتنے آیتوں کی بھرمار شروع ہو گئی. اور میں اسٹیج پہ کھڑا ڈیفینس میں دوسری آیت پیش کر رہا تھا، اور چلو خدا کا فضل تھا مجھے کچھ آیتیں آتی، حوالے نہیں آتے، لیکن میں سناتا رہا. لیکن وہ بھائی مشن کے لوگ تھے جہاں ہم سیمینار پڑھاتے، وہ بھی رسولی کلیسیا جسے ہم پہلے نمبر کی بدعتی کلیسیا کہتے ہیں، اور بھرمار شروع ہو گیا آیتوں کی. سو یہاں جو میں بات کر رہا تھا جان کیلون کے حوالے سے، جان کیلون جو ہے، ہاں اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا وہ یہودی کہ ہم بے گناہ ہیں، یعنی وہ اپنے ایمان پر فخر کرتے ہیں. جان کیلون جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، مسیح پر ایمان لانے سے اور اس کے فضل سے جو کچھ مرضی کر لیں. اینڈ یہی ہے، میرے جو مسلم دوست ہیں نا جو اسکالرز ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے مانتے ہیں کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیں خدا کی رحمت کے بغیر، اس کی بخشش کے بغیر بچ نہیں سکتے. یعنی یہ فرینکلی جب وہ بیٹھتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ کہتے نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بھی تو لوگوں کو دھیان لگانا نا، ہم بھی تو چلانا نا. کہتے جی تیسرے تے بھی تسی اپنا سوم تے بھی کوئی شکرانہ پیش کرو، کیوں نہ دیو کل شریف کرو، فلانا شریف کرو. اور کہتے ایک دفعہ میری بیوی نے کر دیا، مولوی صاحب کی بیوی تھی، تو میں نے کہا یہ کیا پکایا؟ کہتی ساڈا بھی کل شریف کا تہاڈا کد لیے اسی لوگوں کو کروانے. یہ ہے دینی علماء کی منافقت. اور جس طرح صاف گوئی سے مارٹن لوتھر اور جان کیلون اور ان کی ٹیم جیسے لوگوں نے کام کیا. آج اگر آپ سوئٹزرلینڈ میں جائیں اور جو اس کا دارالخلافہ ہے جنیوا میں جگہ جگہ لکھا ہے the city of جان کیلون. کتنا بڑا اعزاز ہے.
اور جنیوا جو ہے نا وہ آدھا جرمن بولتا ہے اور آدھا فرینچ بولتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹرز وہیں پر ہیں۔ اور جس چرچ میں سوئٹزرلینڈ کا وزیر اعظم اور صدر حلف اٹھاتے ہیں وہ جان کیلون کا چرچ ہے جہاں وہ خدمت کرتا تھا۔ اور عزیزوں مجھے وہاں جا کے دیکھ کے ایسے برکت ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر میری بڑی خواہش تھی میں جان کیلون کی قبر دیکھوں، اور جب میں اس قبرستان میں شہر کے وسط میں ایسے جیسے خوبصورت سا باغ ہو، باغ عدن کا تصور، قبریں سڑک بالکل سیدھی ہیں، گلیاں بنی ہوئی ہیں اس قبرستان میں، اور گیٹ کے اندر ایک بہت بڑا کمرہ ہے، وہاں کمپیوٹر پڑے ہیں۔ آپ نے اپنے اس شخص کا، عزیز کا جو مر چکا ہے، نام وہاں فیڈ کرنا ہے کمپیوٹر میں، اور اس کے بعد کمپیوٹر آپ کو دے گا گلی نمبر اور قبر نمبر، وہ ایڈریس لے کے آپ نے اس قبر پہ پہنچ جانا ہے۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ خداوند قومیں کہاں پہنچ گئی ہیں، اور ہم پنجابی لوگ، پاکستانی لوگ قبر اپنی مرضی سے کھودتے ہیں، لائن میں بھی نہیں کھودتے، اور جہاں مرضی کھود دیتے ہیں، اور مفت کی جگہ ہے، سرکاری جگہ ہے، اور کوئی مانتا نہیں ہے، اور پادری صاحب ترلے ڈالتے رہتے ہیں یار لائنہ بنا لو، یار سیدھے ہو جاؤ۔ اور عزیزو جب میں اس قبر کے پاس پہنچا تو کچی قبر تھی، اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی تھی، اور اس کے اوپر چھوٹا سا خطبہ سا لکھا ہوا تھا، جان کیلون، اس کی پیدائش اور وفات۔ تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے پڑھا تھا اس کی بایوگرافی میں، اور اس کی شاگردوں سے بھی سنا تھا۔ جان کیلون نے کہا تھا کہ میری قبر نہ پکی بنانا، کہیں میرے شاگرد یہاں آ کے پرستشی نہ شروع کرتے ہیں۔ اور موسیٰ کی لاش بھی خداوند نے اسی لیے غائب کروا دی تھی، لکھا نا کہ وہ اس کی لاش کے بارے میں تکرار ہوتی ہے خداوند کے فرشتے کے اور ابلیس کی۔ ابلیس چاہتا تو اس کی لاش لے اور مقبرہ بنوائے، اور اگر مقبرہ بن جاتا تو موسیٰ بھی بہت بڑا پیر بن جانا تھا۔ اور جان کیلون کے الفاظ تھے، لیکن کیا ہوا، اب کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے لوگ وہاں جاتے ہیں، ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، مٹی پھر وہ دوبارہ ڈالتے تھے۔ پھر اس کے شاگردوں کی جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا نہیں چلو آپ مقبرہ نہ بنائیں، بس قبر پکی کرتے ہیں۔ وہاں جو قبریں ہیں وہ بادشاہوں کی ہیں، وزراء اعظم کی ہیں، وہ قبریں بھی ایسے جیسے پتھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے وہ لگایا اس پہ، پر یہ اس کی زندگی کے چند واقعات ہیں۔ اور جان کیلون کی جو تفاسیر کی کتابیں ہیں، اس کو ایک کتاب نہیں کہتے ہیں The Institution of John Calvin، اتنی کتابیں، جیسے ہمارے ملک میں کسی سیاستدان کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ جی ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، اس کی سوچ ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے سیاسی لیڈر کون سا انسٹیٹیوشن ہے، کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ انسٹیٹیوشن جان کیلون ہے، جس کے نظریات ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، جو بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے، یہ ڈر کے مارے بھاگتے تھے، ان کو چھپاتے تھے لوگ اپنے گھروں میں۔ جان کیلون کا جو باپ تھا وہ رومن کیتھولک پوپ کا ایڈوائزر تھا، اور وہ علم الہی کا ماسٹر تھا، ڈاکٹر تھا، اور فلسفی کا ڈاکٹر تھا، اور اس نے پسند کیا کہ اس کا بیٹا جان کیلون بھی علم الہی، تھیولوجی اور فلسفی پڑھے۔ اور جان کیلون جب علم الہی اور فلسفی میں ڈاکٹر ڈگری لے گیا تو اس نے کہا کہ میں پوپ کی تعلیمات سے اختلاف کرتا ہوں، یہ انجیل کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق نہیں چل رہا۔ چند دن پہلے مجھے ویڈیو کلپ ملی ہے، میں کچھ لوگوں کو جن کا واٹس ایپ میرے پاس ہے میں بھیجوں گا، انسانی کھوپڑی ہے، اس پہ تاج رکھا ہوا ہے، اس پہ سلیب لگائی ہوئی ہے، اور روم کا ویٹیکن کا جو ہائی کلاس طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس طبقہ، اس کو سلام کر رہا ہے۔ اب میں انٹرنیٹ پہ جاؤں گا دیکھوں گا یہ ڈیٹیل کیا ہے، لیکن یہ تصویر ہی ایک کہانی پیش کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، کھوپڑی کے اوپر سلیب لگا کے تاج اس کو پہنا کے اس کو آگے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی بے شمار عجیب و غریب روایات، بدعات اس چرچ میں آئیں تو ریفارمیشن کا دور شروع ہو گیا۔ آج جب میں بات کرنے لگا ہوں ریفارمیشن کی،
کلیسیا تطہیر کی، نئے بنانے کی، تو یہ پس منظر میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ عزیزو، ان لوگوں نے جو انسان کی بنائی ہوئی شریعت تھی، اس جھوٹی شریعت کو چیلنج کر دیا تھا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے گا بھی مضامین ہے بپتسمہ، مضامین ہے نجات، مضامین ہے کفارہ، اس کی تفاصیل موجود ہیں ان عالموں کی جو 20 گھنٹے دعا میں جھکے رہتے تھے روزہ رکھ کے، انہیں خداوند نے وہ تفسیریں دی ہیں کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ آج چلتے پھرتے رات کو خیال آ گیا تو کہتے ہیں مجھے رویا آئی ہے۔ خیال کو رویا کہتے ہیں، خواب کو رویا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ خداوند نے مجھے کہا تو فلاں گھر جا اور ان کو کہہ کہ ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، مجھے میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، مجھے آٹا دے دو۔ یہ چک جمرہ کی بڑی پیاری تازہ سی مثال ہے۔ یہ رویا ہے، اس نے کہا یہ رویا ہے، خداوند رات کو مجھے کہا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا ہاں سدھو والا کی گھر والوں نے کہا جی ساڑھے کرتے آپ پہ نہ آٹا کو نہیں کہتا جی جتوں مرضی جاؤ، میں نے خداوند نے آ کے سے انتقال جاؤ کلو آٹا دے دیا۔ انہوں نے کہا جی ساڑھے گھر 3 کلو تسی لے لو، پھر کہہ جی سبزیاں بھی دیو، وہ سبزیاں بیج دینے۔ انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو سپرے کیتا ہے، وہ کہتا ہے وہی دے دو میں تو لانا۔ یہ خداوند کی آواز ہے۔ اب سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں، جو پرکھنے والے، جن کو روحوں کو پرکھنے کا گفٹ خداوند نے دیا ہے، وہ پرکھ جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بگر خداوند نے تجھے کہا فلاں کرو آٹا تے سبزی مانگ لیا، تو خداوند نے چاہتے سے انہوں نے بھی دسنا کہ میں بندہ بھیجیا جے انہوں کوئی 2 بیگن وادی دے دیو۔ عزیزو، انسان کی بنائی ہوئی جھوٹی شریعت، جھوٹی رویا، جھوٹے خیالات، ان کو چیلنج کرنے والے یہ علماء اکرام تھے، کلیسیا کے وہ معمار جن کی بدولت آج کلیسیاں دنیا میں قائم و دائم ہیں۔ اور اگر آپ موازنہ کریں آج کی 90% لیڈرشپ پر خود ہی اپنا احتساب کریں تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ عزیزو، پاسپانی خدمت میں آرڈینیشن کے بعد پہلے 10 سال میں اپنے نام کے ساتھ ریورنٹ نہیں لکھتا تھا۔ کوئی کہتا تھا تو میں نے کہا نہیں صرف الطاف کہا کرو۔ مجھے شرم سے آتی تھی کہ میں تو ابھی اس لائق ہی نہیں ہوا، میں صرف سیمنری پاس کر کے آیا۔ اور ہماری اپنی گزرنے والا سیمنری میں وہی بچہ گریجویٹ ہے اسی کو وہی اس کو آرڈینیشن کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ پریسبیٹیریز کا اختیار ہے کہ وہ آرڈینیشن کرے۔ اور یہاں تو جھٹ منگنی جھٹ گیا، اور اس کے بعد سارے عہدے جب مرضی جو مرضی رکھے۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور جو قواعد و ضوابط ہیں بیبلیکل بائبلی، ان کو نظر انداز کیا گیا۔ اور پھر عزیزو، دوسری بات، یہ تیسرے نمبر ہے آؤٹ لائن کا، 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر اور جان کیلون، جنہیں میں نے ریفارمر کہا ہے، ان سے بھی بہتر، یعنی میں یہ کہوں گا اصل میں یہ ریفارمر نہیں تھے، ان سے بڑا ریفارمر تھا پہلی صدی میں یسوع المسیح، کیونکہ جو اس نے ریفارمیشن کی بنیاد ڈالی تھی اس پہ یہ شاگرد چلے۔ یسوع نے کون سی ریفارمیشن کی بنیاد ڈالی؟ تم نے میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر بنا دیا، یعنی چیلنج کر دیا دینی طبقے کو اور دینی رہنماؤں کو کہ تم کس ڈگر پہ چل پڑے۔ تم نے ہیکل کے صحن میں دکانیں کیوں بنائی ہیں؟ تم نے ہیکل کے صحن میں کرنسی کا کاروبار کیوں شروع کر دیا ہے؟ تم نے ہیکل کے صحن میں بکرے مینڈے کیوں باندھ دیے ہیں؟ وہاں کاروبار شروع ہو گیا۔ لوگ تو اندر جاتے ہی تھے عبادت کے لیے، باہر ہی خوش گپیاں لگاتے تھے۔ میرے سیالکوٹ کے بھائی یہاں آئے ہیں، میں بھی سیالکوٹ میں میرا سارا بچپن گزرا ہے، ہمارے کالج بھی میں وہیں تھا، تو مشن ہاتھا سی ٹی اے اور کرسٹن ٹاؤن، وہاں میرے ننیال اور ددیال بہت سارے ہیں، کم از کم 70-80 خاندان۔ تو سیالکوٹ سے مجھے بڑی دلچسپی ہے۔ کنونشن جو وہاں ہوتی تھی اب وہ نہیں رہی،
جو عبادت کا ماحول تھا وہ نہیں رہا، مریاباد والا ماحول بن گیا. باہر اتنی دکانیں اسٹال لگ گئی ہیں کہ لوگ سارا وقت باہر ہی پھرتے رہتے ہیں. پادری کلائف صاحب ٹھیک کہتا ہوں؟ پادری کلائف صاحب میرے کلاس میٹ ہیں اور ان کے والد اسی کلیسیا کے پاس بن بھی رہے ہیں. رامر صاحب بیٹھے یہاں پہ، کتنی دکانیں وہاں پر. پچھلے سال رامر بھٹی، یہ جو کتابیں ہیں نا ہماری دینی کتب جو باہر رکھی ہیں، یہ اپنے سٹال پہ لوگوں کو دے رہے تھے کہ یہ فری ہیں، پڑھو. اور جو سی ٹی اے کلیسیا کے پاسبان پادری اسحاق اور اس کے ساتھ اس کلیسیا کے 2 ایلڈر، اور بڑے کالج کے پاس ہے میانا پورا نیکا پورا، وہاں کے ایلڈر صاحب تھے. اور وہ باکر صاحب ہوا کرتے تھے نا مرئی کالج میں کلرک، ان کا بیٹا شاید ایلڈر ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ خبردار یہاں پر مسیح کتابیں بانٹی، اجازت کس سے لی ہے؟ کمیٹی سے پوچھا. اور مجھے انہوں نے فوراً فون کیا. میں نے کہا اچھا میں بھیجتا ہوں. ہمارا وہاں پہ جو خاص نمائندہ ایلڈر دل نواز، وہ پیار بھی کرتا ہے اور گالی بھی نکالتا ہے. تو میں نے کہا ان کے لیے وہی ٹھیک ہے. اس نے جا کے کہا کون روکتا ہے؟ اور نہیں جی کرو کرو. یہ حال مریاباد سیم دکانداری. تو ہم نے میرے باپ کے گھر کو تجارت کیا، مجھے تیرے گھر کی غیرت. تو پہلا ریفارمر کون ہوا؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کہتا ہے سبت کے دن نیک کام کرنا روا ہے. یہودی عالم کہتا ہے نہیں، سبت کے دن روا نہیں ہے، کیونکہ بزرگان کی روایت ہے. پھر شریعت کا مالک تمہیں کہہ رہا ہے، دنیا کا خالق مالک تمہیں کہہ رہا ہے کہ شریعت سبت کے دن کام کرو. اور وہ کہتا ہے میرا باپ ہر وقت کام کرتا ہے، میں بھی ہر وقت کام کرتا ہوں. اور سبت کے دن کے آرام کو صرف لفظی ترجمے میں لے کے لو جی سبت کے دن کام نہیں کرنا. سبت کا آرام، سبت کے دن کام نہیں کرنا، اس کی تشریح میں جائے، تفسیر میں جائے، پھر آپ کو سمجھ لگے گی. اب استاد ریفارمر یسوع المسیح، وہ جو ریفارمیشن کر رہا ہے، پرانے عہد کی ریفارمیشن کر کے نیا عہد دے رہا ہے. پرانے عہد کی شریعت کو ریفارم کر رہا ہے. اب میں یہاں ایک بات کر دوں، یہ تھوڑی سی ٹاپک سے ہٹ کے لیکن سمجھنے کے لیے اچھی ہے. جب بھی ہم شریعت کی بات کرتے ہیں ذہن میں رکھیے گا، شریعت کی 3 اقسام ہیں. شریعت کی پہلی قسم ہے روحانی شریعت یا اخلاقی شریعت، جس میں 10 احکام ہیں. شریعت کی دوسری قسم ہے سماجی اور معاشرتی شریعت، جس میں جائیداد کے بیاہ شادی کے قوانین ہیں، سماج کے قوانین ہیں. شریعت کی تیسری قسم ہے رسمی شریعت، جس میں چوغا پہنتے ہیں اور عجیب و غریب عبادت کے طریقہ کار ہیں، بخور جلاتے ہیں اور جھکنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، یہ رسوماتی شریعت پہ آتا ہے. جب بھی آپ نے شریعت پہ بات کرنی ہے، آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں کہ میں کس شریعت کی بات کر رہا ہوں. ہم صرف لفظ شریعت بولتے ہیں، اور شریعت کے معنی قانون نہیں ہے. شریعت کے معنی غذا ہے، شریعت کے معنی تعلیم ہے. اور غذا اور تعلیم بدلتی رہتی ہے. غذا چھوٹے بچے کی فرق ہے، 4-5 سال کے بعد فرق ہے، اور 10-12 سال کے بعد فرق ہے، اور 18-20 سال کے بعد غذا فرق ہے. تعلیم چھوٹے بچے کی فرق ہے، اس سے بڑے کی فرق ہے، اور ٹین ایج میں فرق ہے، اور کالج لیول پہ فرق ہے. ہم شریعت کو قانون سمجھتے ہیں. ترجمہ بھی کئی جگہ پہ آئین و ضوابط کا آیا ہوا ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی عبرانی زبان میں وہ غذا ہے، وہ خوراک ہے، وہ تعلیم ہے. اب یہ غذا اور خوراک کی شریعت کس نے دی؟ کیا یسوع الفا اور اومیگا نہیں ہے؟ کیا وہ کائنات کو قائم کرنے والا نہیں ہے؟ باپ مجھ پہ ہے اور میں باپ پہ ہوں. تو پھر وہ کلام کس نے دیا ہے موسیٰ کو؟ اسی خداوند نے دیا ہے. اور وہ باربلا کہتا ہے میں موسیٰ سے بہت پہلے کا ہوں. اگر اس نے وہ کلام موسیٰ کو دیا اور وہ خود آ کے کہتا ہے کہ نہیں اس کو ایسے کرو، تم سمجھ نہیں رہے، تو وہ مختار ہے. اس بات کو ہم سمجھتے نہیں. اگر خداوند نے
موسیٰ کے وسیلے آپ کو کہا یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، تو اس دور میں سماج کو سکھانے کے لیے تھا کہ اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا، اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا۔ اس دور میں بیاہ شادیوں کا سلسلہ کیا تھا؟ آپس میں ہی چلتا تھا بہن بھائیوں میں۔ آدم کی جو اولاد ہے اس کی شادیاں کہاں ہوئی؟ بہن بھائیوں میں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ایک دور آیا، کہا نہیں تو چچی سے شادی نہیں کرنا، تو پھپھو سے شادی نہیں کرنا، تو خالہ سے شادی نہیں کرنی، چچا سے نہیں کرنا، ماموں سے نہیں کرنا۔ پھر وہ قوانین آ گئے۔ اس کے بعد کا دور میں، عہد کے دور میں، مسیحی کلیسیائیں بالخصوص کوریا اور یو ایس اے، وہاں کزنس میں بھی شادی کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کہتے ہیں جی چچا تایا کو چھوڑ دو اور ماموں ماسی میں کر لو۔ یہ میں بات کروں شریعت کی، جس دور میں خداوند نے اگنور کیا، نظر انداز کیا، اگلے زمانہ میں اس نے نظر انداز کیا، یہ بھی چاہا کہ چلو نسل بڑھ جائے، لیکن جب نسل بڑھ بھی گئی اور برائی بھی زیادہ تو اس کو کنٹرول کیا۔ پھر نوح کے زمانے میں اس ساری نسل کو برباد کر دیا، کرپشن بہت بڑھ گئی۔ کھانے پینے کے بھی یہی طریقہ کار تھے۔ نئے عہد میں یسوع مسیح کا یہ بیان ہے اپنا، بس جو کچھ تیرے سامنے رکھا جائے دعا کر اور کھا۔ اور جب بھائی مشن دعا کر کے ایک ناپاک بندے کو پاک کر دیتی ہے، اس میں سے بدبو نکال دیتی ہے، جب بھائی مشن بندے کو پاک کر دیتی ہے تو پکے پکائے کھانے کو پاک کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کو بھی پاک کرنا چاہیے، اور وہ تو ایمان کے وسیلے ہے نا۔ ہمیں وہ نظر تو نہیں آ رہا نا پاک یا ناپاک، محسوس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، نظر نہیں آتا۔ عزیزو، یہ تھی رسوماتی شریعت۔ کہا کہ تم برتن کو اندر سے صاف کرتے ہو، باہر سے نہیں، رسوماتی شریعت۔ تم نے کہا، پرانے عہد میں کہا مردے کو نہ چھونا، چھو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے، اور جو ناپاک ہوگا وہ 7 دن باہر رہے، کاہن کو دکھائے، کاہن اس کو دوبارہ فتویٰ دے تو وہ آئے۔ اور آپ جانتے ہیں جو ہماری ماں بہن بھائی مر جاتے ہیں کتنی جپیاں ڈالتے ہیں اس کو، تو اس وقت ہمیں کوئی بھی باہر نہیں نکالتا کہ اس کو یہ ناپاک ہو گیا۔ وہاں شریعت کی تعلیم پہ آپ عمل نہیں کرتے، دائیکی کی بات کرتے کہتے ہیں خیر چلو، وہاں شریعت کی بات نہیں کرتے، جو ہے نا معمولی سی کھانے پینے والی بات، اس پہ کہتے ہیں نہیں شریعت ہی کرتی ہے۔ بھی وہ رسوماتی شریعت کہتی ہے، اور رسوماتی شریعت خداوند نے منسوخ کر دی ہے۔ اس نے جو روحانی شریعت ہے، اخلاقی شریعت ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا، اس نے سماجی اور معاشرتی شریعت کو منسوخ نہیں کیا۔ روحانی اور اخلاقی شریعت میں کیا ہے؟ 10 حکم ہے، کیا اس کو منسوخ کیا؟ اور اس میں اضافہ کیا کیا ہے؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور نیا حکم وہ محبت کا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اصل میں محبت تھی 10 حکموں میں، جب پڑوسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کلیئرلی واضح طور پر خداوند نے پھر نیک سامری کی کہانی بتا کر نے محبت کا درس دیا، اور پہلا کرنتھیوں 13واں باب میں اور تفصیل بیان کر دی کہ جو زبانیں بولنے پہ فخر کرتے ہیں، جو بیماروں کو شفا دینے پہ فخر کرتے ہیں، سب کو کہا کہ تم کچھ بھی نہیں۔ نبوت کا اگر دعویٰ کرتے ہو، کہتے جی میں نبی ہو گیا ہوں، میں رسول ہو گیا ہوں۔ ہماری چرچز میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو نبی کہنا پسند کرتے ہیں، جو پروفٹ یا رسول کہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہہ لو، اور پاکستان میں نہ کہنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو مرضی کہو اپنے آپ کو، فرشتہ کہہ لو، لیکن اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت ہی سے یہ کلیسیا بڑی ہے۔ 1.25 1.25 بلین رومن کیتھولک 1200 سالوں میں، اور 16ویں صدی سے لے کے اب تک 400 سالوں میں پروٹسٹنٹ چرچ کی تعداد 1.25 بلین سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ امیجن کریں، یعنی اس تعلیم نے، اس ریفارم تعلیم نے سوچوں کو بدل کے رکھ دیا، اور رومن کیتھولک چرچ بالآخر آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے۔ اب رومن کیتھولک چرچ اٹلی اتنا کمزور ہے معاشی لحاظ سے، جرمن رومن کیتھولک چرچ ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ حقائق ہے۔ تعلیمی لحاظ سے سب سے بڑا پروٹسٹنٹ چرچ یو ایس اے کا ہے، اور وہ علمی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے دنیا میں سپر پاور ہے۔
برطانیہ دوسرے نمبر کا بہت بڑا پروٹسٹنٹ چرچ ہے، علمی اور معاشی لحاظ سے وہ آدھی دنیا پہ حکومت کر چکا ہے۔ پورے یورپ میں علمی اور معاشی لحاظ سے سب سے بڑی سپر پاور جرمن ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جرمن ہے، پروٹسٹنٹ ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ پروٹسٹنٹ ملک ہے اور وہ اس کی جی ڈی پی اور پر کیپیٹا انکم سب سے زیادہ ریچسٹ اور سب سے زیادہ تعلیم یافتہ وہ پروٹسٹنٹ کرسچن کنٹریز ہیں۔ کیوں؟ 16ویں صدی میں جہاں رومن کیتھولک چرچ کلیسیا کو دبا رہا ہے، اپنی حکومت کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں ان پروٹسٹنٹ چرچ لیڈرز نے امریکہ میں اور برطانیہ میں نئی یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھ دی۔ امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی اور پرنسٹن تھیولوجیکل سیمینری فیلاڈیلفیا میں نمبر 1، ہارورڈ یونیورسٹی نمبر 1، ییل یونیورسٹی نمبر 1، برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی، کینیڈا میں یونیورسٹی آف میگل اور ٹورنٹو یونیورسٹی، برصغیر میں بادشاہوں کی بیویوں کے مقبرے اور کوئی یونیورسٹی نہیں۔ مقبرے بنتے رہے اور قلعے بنتے رہے اور قلعے بھی اب ختم ہو گئے اور مقبرے بھی ختم ہو گئے۔ وہ ان خواتین کی یادوں میں ہی کھوئے رہے، نہ تعلیم اور نہ، اور اسی طرح کے بات سے ہمیں آج کے دور میں ملے۔ وہ کہتے ہیں سڑک بنا دیا، ذہنوں کو نہیں بنایا، ذہنوں کی ترقی کرتے ہیں۔ زیادہ شادیوں کا شوق جو ہے نا وہ جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ ہر بیوی لیے الگ مندر، ہر بیوی لیے الگ ہیکل، انہیں کیا جو مانگتے ہو منگو تو اپنا بناؤ تو میری جان چھڑو بس ایک کرو۔ حرمت بیویاں پاک 1000 سن تے اسی اج میں سوچنا اسی اپنے پنڈاں چ نا کلیسیا چ تے جس گھر 8-9 بچے ہوندے نا تے میں پیر پوچھنا بہن اے کیڑی جماعت پڑھدے تے نا کی کہندی ہے پپو دے بعد کی نا جی؟ میں کہ بہن تو دس کہندی منوں نہیں پتہ، انہوں پتہ یا فادر جی نوں پتہ انہیں نام رکھیا سی۔ فادر جی تو پتہ ہے نام رکھتے مشکل جڑی نہیں دوائیاں دے نام دے پینسلین، سٹریپٹومائسین، وہ سارے اسپینش نام یا اٹالین نام، دیسی نام نہیں رکھتے، ایک ادھر دیسی ہوندہ ہے باقی نام انگریزی نام جوڑ دیتے ہیں۔ میں کہ ساڑی بہنوں نوں ماواں نوں 8 بچیاں دے نام ہی یاد، سلیمان بادشاہ نوں 1000 بیوی دے نام کہتی۔ یہ وہ ادوار تھے مغلیہ دور کے، ان کی گیمز اور ان کے شوق ہابیز ہی کچھ اور۔ وہ اپنے درباروں میں حکیم ضرور رکھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں جو بڑے بڑے وزیر اعظم ہیں وہ لائق قسم کے لوگ رکھتے ہیں ایڈوائزرز۔ وہ کہتے ہیں کس یونیورسٹی کا پڑھا رہا ہے اس کے علم کے مطابق اس ایڈوائزر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکیم کیا چنگا ہے جنہاں نسخے اچھے بنائے۔ سوچا ہے فرق؟ عزیزوں میری جو ذاتی سوچ رہی ہے، میری یہ سوچ رہی ہے کہ ہم رہنماؤں کو اور نئی نسل کو ذہنی طور پر ان کی جو فکری سوچ اس کو بڑھائی۔ بس عام اب میں نہیں نقل کرتا بھائی مشن کی جی اے مائک پھڑ کے تو دوڑا ہوتے ہو، میں کہا نا اسی کو نقل کریے، سارے پریسٹیجن پادری نقل کر رہے ہیں، بہت دوڑتے ہیں کرتے ہیں۔ سارے کلیسے میں بچا بتاؤ، اب مجھے بتائیے گا جو لوگ لٹریری کانٹیسٹ ادبی مقابلوں میں کالجوں میں اسکولوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، مجھے بتائیں کسی استاد نے ان کو سکھایا کس طرح بولتے ہیں؟ ہمیں جو ہمارے استاد میں بولتا رہا ہوں، ڈیبیٹس کرتا رہا ہوں، لٹریری کانٹیسٹ جو اسکول میں تھے کالج میں بولتا رہا ہوں، ہمیں یہ سکھایا تھا ایک تو مائک ذرا 6 انچ کے فاصلے پر رکھیے گا۔ کل ہمارا ایک بچہ کہہ رہا تھا مائک کے منہ نہ جوڑ لیتے نہیں کوکو کولا پی لگے، کوئی تھوک اندر جاتا ہے اور تھوک نہ جالی خراب ہو جاتی ہے، مائک خراب ہو جاتی ہے، پھر زور لاؤں دینے اور پھر کہتے ہیں والی بچہ کر،
پھر یہ نہیں پتا کہ آواز بیس سے رکھنی ہے کہ تیکھی رکھنی ہے. پھر کہتے ہیں یہ کوئی کر دے. تم فلمی گانے سن رہے ہو. جتنے لوگ ہیں جتنی تعداد ہے ان کے مطابق والیوم سیٹ کریں, اس کے مطابق بولیں. اور میں پریسبیٹیرین پادری صاحبان کو جب اس طرح میں گرجتے دیکھتا ہوں کہ نہ خدا مدد رحم کر, انہوں پائی مشن دی پوائنٹ لگی دی. اب یاد رکھیے گا کہ جو چرچ ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے اور رہنماؤں کی اپنی ایک سوچ ہے. اس مثبت سوچ کو اور صحیح سوچ کو اس کو فروغ دیجیے گا. جان کیلون اور مارٹن لوتھر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہے فیصل آباد میں کہ ادھا کو گھنٹہ رکھ لے کرو بیمار والی دعا. اور یہ بھی یہاں پہ خادم بیٹھے ہیں اور سمجھدار یوتھ بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں 1 گھنٹہ ہم گیت زبور گاتے ہیں, وہ خدا کا کلام نہیں تو اور کیا. اس کے دوران اگر کسی کی بدرو نہیں نکلی یا برکت نہیں ملی تو پھر کب نکلے گی؟ چلو اس کو بھی چھوڑو. پادری صاحب بیچارے چونکہ کلیسا کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آ جائیں چارج ہی, وہ 4-5 دعائیں کراتے ہیں, کچھ ایلڈروں سے اور کچھ ڈیکن سے. ٹھیک ہے جی. اب 4-5 دعاؤں سے بھی اگر انہیں برکت نہیں ملی, ان کی بدرو نہیں نکلی, ان کو شفا نہیں ملی تو کب نکلے گی؟ اس کے بعد جو مین سپیکر ہے وہ 1 گھنٹہ بولتا ہے اور سارا وقت کلام سناتا ہے, اس سے بھی انہیں برکت نہیں ملی, شفا نہیں ملی, بدرو نہیں نکلی تو کب نکلے گی؟ عبادت پاسی صاحب ختم ہوگی. مجھے ایک بہن کہتی ہے پاس صاحب جی میرے لیے دعا کرو. میں کہ بہن میں تو کیتی سے حساب لی نہیں تس میرے لیے پھر کرو. میں کہا چلو ٹھیک ہے بہن میں لوگوں کو مل لیتے. لو جی بہن جی کھڑو گے نہیں کول کہتے ہاتھ رکھ کے کرو. ایچے کر کے نہیں درد پٹھے کھچے نہیں. میں کہ چلو میں ایچے کر کے ہاتھ رکھ کے دعا کیتی تے پھر انہوں کہندی ہے پیٹ چ بڑی درد ہوندی ہے ہاتھ رکھو. اب آپ مجھے بتائیں ایک ہی آیت ہے بزرگوں سے تیل مال کر دعا کرو. اس آیت کو کتنے رہو گے؟ منو ہم ایک گل دسو تسی سمجھدار ہو. سارے جسم کچھ ایسی بھی اذان ہے اگر اسے تکلیف سے ہاتھ نہیں رکھ سکتے کتنے ہاتھ رکھو گے؟ مار بھی تو کہتے ہیں یعنی یہ رسومات ہی ہم نے نہیں کرنا. وہ مجھے بیان کہہ رہی کرو. پھر 3 دعائیں کی, ایک ادھر ایک سر پہ رکھ کے پھر جان لگی کہہ دی ہاں میری باجری نہیں کی تھی. وہ پیڑے پہ دعا کرا کرتی تھی بزرگ پادریوں سے نا, اور بزرگ پادری خوش رکھنے کے لیے آٹے کے پیڑے پہ دعا کر دیتی کہ جا. میرے پاپا بھی کر دیتے تھے. میں کہے کیوں کرتے ہو؟ اب کہتے ہیں میں کلیسر اس پہ ہی. پادری صاحب دیر پہ دعا تو دکھتے کرو وہ میں ہوں ٹکن چکانا ہوں. میرے پاپا جی کہتے ہیں یار کار چھڑ تینوں کی فرق پہنتا. میں کہ نہیں جی اتنے ٹکن ہے دعا اندر نہیں جانے ٹکن چکو. وہ کہتے جی ہے کہ تھوڑے پاپا جی کر دے. میں کہ وہ تو ڈر دے تھوڑے کوئی میں ڈردا ہے ٹکنا چکو. اصولی طور پہ دعا بندیاں تے کری تھی نا, برتن تے نہ کرو. بندیاں نے شکر گزاری دعا نا, اور بندے بھی دعا کن کر دے اس کھانے کو برکت دے. کھانے کو کہتی برکت دے, کھانے پر برکت نازل فرما. ہر شکر گزاری کی روح دے جیسے برتن دے کرتے رہنے گل تو نہیں. سوچ کو ہم نے بہتر بنانا ہے, سوچ کو بدلنا ہے, اور یہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت ہے اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے. اور اس جان کیلون نے یہ کیا. اور آج پچھلے 15 سال پہلے امریکہ کی سب سے بڑی کلیسیا پریسبیٹیرین کلیسیا تھی, لیکن جب اس میں بھی شیطان داخل ہو گیا تو وہ ڈاؤن چلی گئی. اب عمارت کے لحاظ سے, امیری کے لحاظ سے تو وہ سب سے رچ ہے, کیونکہ یہ ہارورڈ یونیورسٹی, پرنسٹن یونیورسٹی اسی تنظیم کی ہے. اب وہاں پہ بیپٹسٹ چرچ ہے, سب سے بڑا امریکہ کا چرچ ہے. لیکن امریکہ کے جو 3, 4, 5, 10 پریزیڈنٹس آئے ہیں نا, وہ میتھوڈسٹ چرچ,
پریسبیٹرین چرچ اور بیپٹسٹ چرچ. یعنی یہ تنظیمیں ہیں جنہوں نے وہاں کام کیا اور علم کو فروغ دیا ہے, ذہنی طور پہ انہیں بدلا ہے. ریفارمیشن ذہن کی ہوتی ہے, ریفارمیشن کھانے کی نہیں ہوتی. آپ کھانے بھی زور دیتے ہیں, یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ. ذہنوں کو, کل میں کہہ رہا تھا nothing is good or bad, thinking makes it so. سوچ کو بہتر بنائیے گا, اور اس سوچ کو بہتر بنانے کا سلسلہ یسوع مسیح نے شروع کیا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر کیوں بنا دیا. عزیزو, کلیسیا خداوند کی سکونت گاہ ہے, اور یہاں پر دعا, عبادت, حمد و ثنا, بشارت اور نجات کا پیغام دیا جاتا ہے. اور لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوا میں حاضر اور ناظر ہوں گا. اور یسوع مسیح نے جو ریفارمیشن شروع کی, یہودیوں کو سب سے بڑا غصہ تھا کہ شریعت کی بتائی ہوئی باتیں ان کو چیلنج کرتا ہے, یہ ہے کون؟ اور میں نے بتایا نا کہ جس دور میں خدا نے نظر انداز کیا آدم کی نسل کو یا دوسروں کو کہ ان کی بیاہ شادیوں کو چھوڑ دو, ان کو بڑھو پھلو پھولو, بڑھو زمین کو معمور کرو, ان کے گناہوں کو نظر انداز کیا. خدا اب بھی ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف قرآن عہد نہیں کیا, لیکن اب پڑھتے کیا ہسٹری میں مختلف ادوار میں آہستہ آہستہ ریفارمیشن ہوتی گئی. یسوع نے شروع کی, اور یسوع کو یہودیوں نے چیلنج کر دیا اور کہا کہ یہ شریعت کے خلاف بولتا ہے, اور یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو استاد کہتا ہے, اس کے شاگرد بھی استاد کہتے تھے, اور یوں سلسلہ بگڑتا چلا گیا, اور یسوع نے اپنے شاگردوں کا اس پہ قائم رہا. عزیزو, جب کلیسیا میں کمرشلزم, کاروبار داخل ہو جاتا ہے تو کلیسیا سچائی سے دور جانے لگتی ہے. جب ہم کلام سنانے میں, کلیسیا کو بنانے میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں, مینوں فائدہ کی ہے. اکثر پاسبن کہتے ہیں لو جی اس پنڈ سانو کرنڈے جتنے 4 گھر نے سارے تے چندہ آیا کوئی. جہاں ہماری قربانی نہیں ہوگی وہاں اجر کیسے ملے گا؟ 4 گھروں کی خاطر جاؤ نا, انتظار تو کرو 6 مہینے, سال, 2 سال, کچھ قربانی کرو. خداوند کو پتہ ہے کہ تم کب تک قربانی کر سکتے ہو, وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا. میں جب کوریا سے پڑھ کے آیا تو چند $1000 تھے میرے پاس جو میں نے کمائے تھے. عزیزوں, وہ 2 سال کے بعد ختم ہونے شروع ہوئے, تو میں نے کہا چلو میں کالج کے زمانے میں BSc میں ٹیوشنز پڑھایا کرتا تھا سائنس کی, تو میں نے کہا میں وہ پڑھاؤں گا. لیکن جب میری یہ سوچ پیدا ہوئی تو خداوند کا کام تھا نا, مرضی تھی کہ میں فل ٹائم خدمت میں رہتا. تو اسی دوران میرا ایک ایسا کلاس میٹ میرے سامنے آیا جس نے $50 یعنی آج کے حساب سے 4-5 ہزار روپے مجھے کہا یہ یار تمہاری ٹرانسپورٹیشن ہے, موٹر سائیکل کا پیٹرول. یعنی خداوند کی آواز ہے کہ نہیں یار گھبرا نہ, تو تیرے پیسے ختم ہو گئے تو دیکھو خدا ارینج کرے گا. اور $50 سے 4-5 ہزار سے, یہ 1993 کی بات ہے. اور اس کے بعد میں حیران ہوں جو خدمت, اور جس کلیسیا میں نے خدمت کی مفت یا اپنا کرایہ خرچتا تھا, چندہ کچھ نہیں تھا, اس کے وسیلے خداوند نے برکت دی. اور اب بات ہزاروں کی نہیں ہے, بات لاکھوں کی بھی نہیں ہے. خداوند نے میری سوچ سے بڑھ کے کہیں عطا کر دیا, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ دیا ہوا سارا پیسہ, یہ سارے ذرائع اس کے ہیں, اور اس کو اس کی کلیسیا میں خرچ کرنا. آج ہمارے بچے ہیں, اگر ہم ان پہ 5-4 ہزار خرچ کریں گے تو ہمیں ذہنی خوشی ہوگی. کل کو یہ بھی محسوس کریں گے چلو ہم بھی کسی پہ خرچ کریں. دینا لینے سے مبارک ہے, جو دیتے ہیں خداوند نے اور زیادہ دیتا ہے. سو عزیزو, چرچ کام ہے, جگہ ہے دعا کی, عبادت کی, حمد و ثنا کی, بشارت کی اور نجات. چرچ سے مراد بلڈنگ نہیں ہے, چرچ سے مراد ہے بلائے ہوئے لوگ, کلیسیا. اور اس کے بعد میں نے ذکر کیا ہے کمرشلزم کا, اور اس میں میں نے ایک مثال دوں آپ کو. ویسٹ منسٹر ایبے برطانیہ کا بہت ہی قدیم چرچ ہے, اور پریسبیٹرین لوگوں کو میں یاد دلا دوں جو عقیدہ ہم پڑھتے ہیں, جو عقیدہ ہم دہراتے ہیں,
یہ ویسٹ منسٹر ایبے کا عقیدہ بنا ہوا ہے، ان کا ریفارم نہیں ہے الفاظ وغیرہ سے، اور اس کے بہت سارے جو قواعد و ضوابط ہیں نا ہمارے، وہ اسی چرچ اسی کلیسیا کے ہیں. اور سوئٹزرلینڈ میں جان کیلون نے کام شروع کیا، لیکن وہ بادشاہ اسے مارنا چاہتے تھے، پھر وہ اسکاٹ لینڈ میں آیا. تو اسکاٹ لینڈ جگہ ہے جہاں پریسبیٹیرین چرچ بڑی پھلی پھولی، اور اسکاٹ لینڈ سینٹر ہے، اور اس کا نام ہے چرچ آف اسکاٹ لینڈ، اور اسے اسکاچ مشن بھی کہتے ہیں. اور سیالکوٹ میں اسکاچ مشن ہے بشپ سیمول پرویز والی. اصل میں وہ پریسبیٹیرینز ہیں، چرچ آف اسکاٹ لینڈ ہے، لیکن ان کو شوق تھا بشپ کا ٹائٹل استعمال کرنے کا، اور انہوں نے چرچ آف پاکستان کے ساتھ اپنے لاحق کیا تھا. لیکن آج تک ان کی ذہنی طور پر ان سے بنتی نہیں ہے، کیونکہ اینگلیکن کی سوچ بھی فرق ہے، میتھوڈسٹ کی بھی سوچ فرق ہے، اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ پریسبیٹیرین کی بھی سوچ فرق ہے. جب سوچیں فرق ہیں تو پھر اتحاد جو ہے وہ فطری اتحاد نہیں ہوتا، وہ غیر فطری اتحاد ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چاہوں کہ یہ ویسٹ منسٹر ہے جہاں پر یہ کلیسیا فروغ پائی. اور انہوں نے کیا کیا، یہ اس زمانہ میں تھوڑا ہدیہ دیا کرتے تھے اپنے مشنریز کو، جاؤ دنیا میں کام کرو. لیکن پھر ان کے دل میں ایلڈرز کے کمیٹی کے دل میں آیا کہ کیوں نہ پہلے کاروبار کریں چرچ کے چندے سے. انہوں نے چرچ کے چندے سے کلیسیا کو پوچھے بغیر ایلڈران نے کیا کیا، شراب، گندم اور اون کا کاروبار شروع کر دیا. کھیت خریدے اور بارلے جو کی فصل کاشت کی، اور بیئر بنانا شروع کی، اور اس کے بعد اون کا کاروبار شروع کیا. ٹھنڈا ملک تھا، انہوں نے کہا یہ بکے گی، کپڑے بکیں گے. اور پھر انہوں نے چرچ کو، ہیکل کو دعا کا گھر بنانے کی بجائے کاروبار کا گھر، تجارت کا گھر بنا دیا. اور کلیسیا کے اراکین جو دعا مانگنے والے تھے، جو روزہ رکھنے والے تھے، جو ہدیہ دینے والے تھے، آہستہ آہستہ اس گرجا گھر سے جاتے گئے. اور پھر ایک ایسا وقت ہو گیا کہ چرچ خالی ہو گیا، اور چرچ کے پاس بجلی کا بل اور اس بلڈنگ کو گرم رکھنے ہیٹنگ کا بل نہیں تھا. اور یہ مشنری چرچ تھا، اور بالآخر ڈاؤن. یہ ہے مثال خوبصورت جس کا موازنہ آپ یروشلم کی ہیکل سے کر سکتے ہیں، اور جس کا موازنہ آپ اب آپ نے اپنی اپنی کلیسیا سے کرنا ہے. ٹھیک، آگے چلیے گا. اس کے بعد عزیزو، یسوع مسیح کے ریفارمڈ ایکشن نے ہیکل کو پھر سے ببلیکل ٹیمپل بنا لیا. کوڑا بنایا، ساری صفائی کی، اور کہا یہ میرے باپ کا گھر ہے. یعنی تجارت کا گھر نہیں، اس کا دوسرا نام رکھا ببلیکل ٹیمپل. یعنی بائبل کی ہیکل ہے یہ تمہاری ہیکل نہیں ہے، کاروباری ہیکل نہیں ہے. اور اسی طرح 16ویں صدی میں یسوع مسیح کے بعد مارٹن لوتھر اور جان کیلون نے کلیسیا کو پھر سے ببلیکل چرچ بنا دیا. مارٹن لوتھر نے اور جان کیلون نے کلیسیا کو ببلیکل چرچ بنا دیا. اب اس کا بھی موازنہ کرنا ہے. آج کے ہم جو خادم ہیں، ہم اپنے جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے ببلیکل چرچ بنایا، ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، یا اس فکری سوچ پر چل رہے ہیں کہ انور فضل کی سوچ پر چل رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے جب ہمارے پڑھے لکھے پاسبان ان کی نقل کرتے ہیں. کل میں نے کہا تھا کہ مجھے چینل سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان میں کوئی چینل نہیں ہے جو اصل ببلیکل چرچ کی نمائندگی کرتی ہے. چینل کا کوئی بھی سربراہ سیمنری پاس نہیں ہے، اگر ہے تو بس وہ برائے نام سے ہیں، ایویں ڈپلومے بنے ہوئے ہیں. ان کی زندگی، ان کا پاسبانی خدمت کا عرصہ پوچھ کے دیکھیں. یہاں بیٹھے بزرگ جن کی خدمت 10 20 30 40 50 سال ہے، پوچھیں پاسبانی خدمت میں کیسے کام چلتا ہے، کس بھاؤ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اتنا مشکل کام ہے. پھر آئیے عزیزو، یسوع کے دور میں جو لوگ نومینل کلیسیا تھے، خدا نے چاہا کہ ان کو حقیقی کلیسیا بنائے. اب آپ نے بھی نومینل کلیسیا، برائے نام کلیسیا اور حقیقی کلیسیا کا موازنہ کرنا ہے. اس کے بعد آگے چلیں. کیا کلیسیا کی ریفارمیشن کا سلسلہ جاری ہے یا رک گیا؟ یہ سوال آپ نے ڈسکس کرنا ہے.
لیکن میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، رسولوں کے اعمال کا سلسلہ جاری ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اگرچہ وہاں پر جتنے بھی باب 28 باب ہے نا، وہ باب ختم ہی نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی خادم اس کو چلا رہا ہے۔ اس کو جتنے بھی خادم ہیں اچھے خادم، وہ رسولوں کے اعمال کو جاری رکھے، یعنی جو رسول کرتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ سو ریفارمیشن کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ جاری ہے۔ لیکن اب میں اور آپ اگر غلط ریفارمیشن کریں گے تو ہم سزا پائیں گے۔ پیٹ کی خاطر سٹیج پہ آ کے جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے تو سزا پائیں گے۔ چندے کی خاطر جھوٹی گواہی دیں گے تو سزا پائیں گے۔ جھوٹ بول کے، اگر فقیہ اور فریسی جھوٹ بول کے پرانے عہد کی کلیسیا کو تباہ کرتے رہے، تو کیا نئے عہد کے لوگ جو جھوٹ بول کے حقیقی کلیسیا کو تباہ کرتے ہیں خدا نے بخشے گا؟ پھر آگے، چرچ جو ہے وہ یسوع کا بدن ہے اور نجات کی پناہ گاہ ہے۔ چرچ کلیسیا میں دنیا میں نمک اور روشنی کا نام ہے۔ میں نے ساتھ وہ انگریزی کی جو ٹرمز ہیں جو میں یوز کرتا تھا ان ملکوں میں وہ میں نے ساتھ لکھی ہیں تاکہ بچوں کے لیے ایک اور نالج بڑھے۔ اور پھر ایک لفظ ہے سولا سکرپچرا، صرف کلام سکرپچر۔ آگے اس میں ہاں جی وہ آگے، یعنی پہلا تھا کہ چرچ ہے، اس کو چرچ ہی رہنے دیں، اس کو کاروبار کا گھر نہ بنائیں۔ سولا سکرپچرا یہ لیٹن ورڈز ہیں، صرف سکرپچر، صرف کلام۔ اور صرف کلام ہوگا نا تو کلیسیا بڑھے گی، اور کلیسیا میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی مشہوری نہیں ہونی چاہیے، کلام کی بجائے پیسے کی طرف نہیں جانا، کلام کی بجائے دنیاوی انصاف کی طرف نہیں جانا، کلام کی بجائے دنیاوی رسم و رواج کی طرف نہیں جانا، اور یہ موازنہ کرنا اپنے موجودہ دور کی کلیسیا سے۔ پھر مڈل ایج، 8ویں صدی سے 15ویں صدی، یہ کچھ تاریخی نکتے ہیں۔ 8ویں صدی سے 15ویں صدی کے دوران رومن کیتھولک کلیسیا خداوند کی سچائی پر عمل کرنے کی بجائے دنیا داری میں ترقی کرنے لگی، اور روحوں کو بچانے والی کلیسیا، تعلیم دینے والی کلیسیا سماجی مذہب یا دنیا داری اور ریاکاری کا مذہب بن گئی۔ 8ویں سے 15ویں صدی۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام جب 6ویں صدی میں آیا ہے تو رومن کیتھولک چرچ جس نے 4تھی صدی میں خداوند کو قبول کیا، صرف 5ویں صدی تک 100 سال تک تھوڑا راہ راست پر رہا، اور 5ویں صدی کے آخر میں اس پٹری سے اتر گیا، اور پھر یہ دوسری جو شریعت آئی ہے دنیاوی شریعت، اس کو روک نہیں سکا یہ۔ اور وہاں پر اس دور میں مارٹن لوتھر اور جان کیلوین ہوتے تو وہ ریفارمیشن کرتے، اور اس کا پھر اب 6ویں صدی سے لے کے جو دوسری شریعت آئی موسیٰ کے علاوہ، وہ دیکھیں اب 14ویں صدی، ان کے حساب سے 14ویں صدی، اور ہمارے حساب سے اب 20ویں 21ویں صدی آ گئی۔ اب کتنا مسئلہ ہے دنیا کو، جب ریفارمرز ہی غلط ہوں گے تو سسٹم، معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اس کے بعد 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ کی کلیسیا نے انسانی سوچ، 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ کی کلیسیا نے انسانی سوچ، ریشنلزم اور دنیاوی سائنس کو ترجیح دی۔ یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں جان کیلوین اور مارٹن لوتھر کے شاگردوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن 18ویں اور 19ویں صدی میں جب یورپ ذرا اسٹیبلش ہو گیا تو سائنس اور انسانی عقل اس کو ترجیح دی جانے لگی، اور اس کی بنا پر دوسرا نقصان کیا ہوا؟ لبرل تھیولوجی نے جنم لیا، لبرل تھیولوجی نے جنم لیا، جس میں نشے کو بھی کہا خیر صلی اللہ، پی لینا کوئی گل نہیں، شراب کرنے کا کوئی بات نہیں، تمباکو، چرس، ہیروئن کوئی بات نہیں، پرسنل میٹر ہے، زناکاری، لونے بازی، طلاق بازی پرسنل میٹر، ہیومن رائٹس، لبرل تھیولوجی کی یہ پیداوار ہے۔ پرانے عہد میں ایسا نہیں تھا، نئے عہد میں پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی میں ایسا نہیں تھا، جو کلام کے مطابق نہیں تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔
हननी और सफीरा ने झूठ बोला तो सजा मिली। और पुराने ऐप में वो जो जिन्होंने ईंटें चुराई थी कहाँ अकन सजा मिली। अब सजाए मौत। हाँ अब क्या है, हम जैसे राम चोरी भी करते हैं और ढिठाई से चोरी करके भी नहीं मानते। और फिर प्लीज, और उसके खानदान को भी साथ ही मारा गया। बिल्कुल जी। और अजीजों, कलीसिया के बहुत बड़े हिस्से ने, यानी जो लिबरल थियोलॉजी पर चलते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में भी लिबरल थियोलॉजियंस बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने नशा, शराब, हीरोइन, ज़िनाकारी, तलाकबाजी को अपनी थियोलॉजी का, कलीसिया का हिस्सा बना लिया। यानी खुदा के कलाम को कलाम नहीं रहने दिया, ओनली स्क्रिप्चर, सोला स्क्रिप्चरा रहने नहीं दिया, उसको अपनी मर्जी से ढाल लिया है। और फिर हुक्म हमें क्या है कि कलाम को कलाम ही रहने दें, उसमें आमेजिश न कीजिएगा, उसमें मिलावट न कीजिएगा। और जब असली कलाम पेश किया जाता है तो असली कलीसिया मार्ज वजूद में आती है, और जब झूठा कलाम पेश किया जाता है तो मुनाफिक कलीसिया मार्ज वजूद में आती है। तीसरा और आखिरी मौजू जो मैं आपके टॉपिक, इसका हिस्सा, वो है सोला ग्रेशिया। ये भी लैटिन वर्ड है, सोला ग्रेशिया, सिर्फ फजल। ग्रेशिया है अंग्रेजी लफ्ज ग्रेस से, सिर्फ फजल, खुदावंद का फजल। और फजल जो है उसका जरा जिक्र पढ़िएगा। जब यीशु मसीह हैकल की सफाई कर रहे थे तो यहूदियों ने पूछा, तू किस इख्तियार से ये सफाई का काम कर रहा है? मुझे आपको कहेंगे, तुम किस इख्तियार से मुझे नसीहत करते हो कि कलीसिया में ऐसे ना करो, तुम कौन होते हो? और आप कहोगे जी मैं कलाम के हवाले से कहते कहते हम नहीं मानते तुझे राम। तुम किस इख्तियार से मुझे सिखाते हो? ना पासमानों का इख्तियार रहा है कलीसिया पे, और ना टीचर्स का इख्तियार है तलबा पे, और ना माँ बाप का इख्तियार रहा है बच्चों पे। तुम किस इख्तियार से मुझे मारते हो, छिड़कते हो? और यूरोप में छोटे बच्चे को मां नहीं मार सकती, वो पुलिस को कॉल कर देगा और मां को सजा मिलेगी। रियासत कहेगी तुमने किस इख्तियार से इस बच्चे को मारा है? सोचिएगा जरा, ये लिबरल थियोलॉजी है, ये इंसानी हकूक का है, ये इंसानी सोच, रैशनलिज्म है, इंसानी अक्ल है। खुदा के कलाम को नजरअंदाज कर दिया। और यीशु ने अब अपना इख्तियार बताना था ना, तो उन्होंने कहा, क्या तू कोई मौजाती निशान दिखा सकता है ताकि हम तेरे इख्तियार को जाने? यानी मूसा को कहा था ना कि अगर तू खुदा का चुनिंदा है तो इख्तियार बता अपना। उसने लाठी को सांप बना दे के हम मान दो। और जो जादूगर थे उनके आला है, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां सांप बनाते। फिर खुदाबंदी पाक मर्जी से पहला पूरी होती है ना। फिर मूसा दी जरा सब से सब नु खा गया, मूसा दी लाठी सब नु खा गई। नजर आ गया ना इख्तियार किसका है। और वो जो मोजात थे जो लोग देखना चाहते हैं, पुराने जमाने में भी लोग मोजात और निशान देखते थे, आज भी। और यीशु मसीह को कहना पड़ा, जितने मोजात मैंने बनी इस्राएल में किए, अगर सूर और सैदा गैर अक़वाम थी, बुत प्रस्त थी, अगर वहां किए होते तो मुझ पर ईमान ले आते। और आज मैं लोगों को कहता हूं, यार हुण मोजे देखना बंद कर दो। बुध दी मीटिंग च जुमेरात दी मीटिंग मोजे देखना दे, यार तमाशा। जे जिम्मेदारी कर नहीं पढ़ना छोड़ दे, वो कहते हुण मैं झोले च करना, हुण मैं झोले च कहना, फिर बांदर नूं चलदा है, फिर कदी सप कढ़दा है, और सप दे दंद उन्हें कढ़े होंदे, कहंदे ने वेखिया सप दंदी वढ़दा है। अजीब व गरीब मोजज़ात दिखाते हैं, असल में वो मोजज़ात नहीं है, वो कृष्मा है। कृष्मा और मोजज़ा में फर्क है। मोजज़ा खुदा की तरफ से होता है, कृष्मा इंसानों का दिखाया हुआ है, करामात है। वो अबलीस जो दिखाता था वो करामात थी। यीशु खुदावंद जो करता है वो मोजज़ा है। मोजज़ा दायमी है और कृष्मा और करामात आर्जी है। और आज के बहुत सारे भाई खादम वो करामात दिखाते हैं, मोजे नहीं दिखाते। उनका ठीक किया हुआ मरीज 1 घंटे के बाद वो ऐसे हो जाता है, उसको बस वही थोड़ी देर के लिए बरकत मिलती है। और लोग कहते हैं मेरा बीपी ठीक है, भी पसीना आया तेन गीत गाने जोश है, बीपी ठीक ही होना है।
घर जाके फिर पट्टे दर्द होने लगे। ये करामात है, ये कृष्ण है। और आपको पता है काला जादू जो होता है ना, उसमें एक इल्म का नाम है ढाइया। ढाइया जो होता है उसका असर थोड़ी देर रहता है। आज बहुत सारे खादम ढाइया उस इल्म को मानते हैं। जो बेनी हिंद दुनिया का मशहूर मारूफ टीवी एंकर और टीवी प्रीचर अपनी खिदमत में काफी साल लोगों को धोखा देता रहा। और एक दिन न्यूयॉर्क में पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी और वहां उसने कहा सरमन देते हुए कि मुझे खिदमत में 30 साल हो गए, मुझे आज तक ट्रिनिटी की तस्रीस की समझ नहीं आई। और फिर पासवानों ने उसे पकड़ा और झिझोड़ दिया उसकी जमीन को। और फिर इंटेलिजेंस एजेंसियां उसके पीछे लग गई। उसके टॉयलेट के जो कमोड थे वो भी सोने के बने हुए थे। और उसकी अपनी जो चर्च में सेक्रेटरीज थी, खूबसूरत लड़कियां, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। और वो हमेशा अय्याशाना जिंदगी बसर करता था। और उसके अपने 300-400 लोगों की अपने मुजाहिद फौज थे जो इबादत में जल्दी से गिर जाते थे, जो ड्रामेबाजी करते थे। उनमें से बहुत सारे लोग गवाही देते थे, मेरी एक टांग नहीं थी, अब टांग है। और उसके बाद 3 ऐसे बड़े बड़े टीवी एंकर्स और प्रीचर्स जब पकड़ लिए लोगों ने कि उन्होंने हमसे लाखों चंदा लिया है और ये खुद अमीर हो गए और हम गरीब हो गए, कलीसिया गरीब हो गई। तो उनमें 3 जेल में है और आप जेल में बैठ के लिखते हैं हम खुदावंद से माफी चाहते हैं। हमारे मुल्क में भी जिन बड़े बड़े खादमों ने ना चर्च की प्रॉपर्टियां और चोरी बेची, वो आज भी भूखे हैं। लोगों को धोखा देने वाले कभी अमीर नहीं होते, उनको कभी सुकून नहीं मिलता। जो कलीसिया का है वो कलीसिया पे खर्च करो, जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। और हम माल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और लिखा है जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल लगा रहेगा। अजीजों, यीशु को कहा को मोजाती निशान दिखाओ, तो यीशु ने कौन सा मोजाती निशान बताया था? तुम इस साइकिल को ढा दो, अल्लाह से तुम इस मकदस को, मकदस कहते हैं हैकल को, मुकद्दस कहते हैं पाक को। लिखने में ज़बर ज़ेर का फर्क है, शद का फर्क है। तुम इस मकदस को ढा दो, यानी तुम इस हैकल को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। उन्होंने मकदस उस बिल्डिंग को समझा कि ये तो 40 साल में बनी है। यीशु ने अपने मकदस, अपने बदन के बारे में कहा था, तुम इसे ढा दो, तुम इसे हलाक कर दो और मैं 30वें दिन से खड़ा करूंगा। और अजीजों, फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने इस निशान को मान लिया? हरगिज नहीं। लेकिन यीशु उस कलाम पर डटा रहा। अजीजों, हम सबों के लिए चैलेंज क्या है, मैं मुख्तसर करता हूँ। चैलेंज क्या है? मुझे और आपको कलीसिया की सफाई, तत्हीर, रूहानी तरक्की के लिए क्या करना है? जिम्मेदारी। कलीसिया को दुनियादारी और निजात का बनाने के लिए हकीकी कलीसिया कैसे बनाना है, ये चैलेंज है। और खुदावंद की कलीसिया और कलीसिया पाकिस्तान और बिलखुसूस प्रेस्बिटेरियन कलीसिया पाकिस्तान से खुदावंद को चंद शिकायत हैं। पहली शिकायत, तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, तुमने पहली सी बिशारत छोड़ दी है। क्यों जी, बुजुर्ग पादरी साहबान के दौर में बड़ी बिशारत होती थी, आजकल नहीं। तुमने पहली सी बिशारत छोड़ दी है, तुमने पहली सी गवाही भी छोड़ दी है। तुमने मेरे बाप के घर को तिजारत का घर बना लिया है। और लफ्ज़ जरा गौर कीजिएगा, मैंने लिखे हैं, और हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा खुदावंद की कलीसिया से कारोबार करना चाहता है और खुदावंद की तरफ से मुफ्त दी हुई नेमतों का रस चूसना चाहता है। वो कलीसिया को फ्लर्ट करता है, जिस तरह लड़के नहीं लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं, वो कलीसिया को फ्लर्ट करता है, खेलना चाहता है उससे, उसके जज्बात से, उसको बेवकूफ बनाता है। वो कलीसिया की तरक्की नहीं करता, वो अपनी तरक्की और अपनी शोहरत चाहता है। और कंक्लूजन, निचोड़, हासिल कलाम क्या है कि खुदावंद की कलीसिया से कारोबार करने वाले कभी भी नहीं होंगे। वो सारी वक्त भिखारी रहेंगे, वो कभी खुशहाल नहीं होंगे। और खुदावंद की कलीसिया की गैरत रखने वाले, उसकी सफाई करने वाले, उसकी खातिर कुर्बानी देने वाले, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और पौलुस कहता है, मेरा जी चाहता है मैं कलीसिया के लिए खर्च हो जाऊं। और कल हमने सीखा था, मैं 3 साल तक रो रो के
दुआ करता रहा, आंसू मांग। और हम सच्चाई की तरफ मुड़े, हकीकत की तरफ आए, कमजोरियों का लालच करें, खुदा उनकी कलीसिया को अच्छे रिफॉर्मर की तरह बहाल करें और मौजूदा दौर की कलीसिया के पौलुस, मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन बन जाएं। कलीसिया को कलीसिया ही रहने दें, उसे तिजारत का घर न बनाएं। चर्च मस्ट बी चर्च। और कलाम को कलाम ही रहने दें, उसमें मिलावट न करें। चर्च स्क्रिप्चर मस्ट बी स्क्रिप्चर। और तीसरा, फजल को फजल ही रहने दें, उसे अपने इमाल का कमाल न समझें। ग्रेस मस्ट बी ग्रेस।